السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کا ترجمہ جاری ہے اور تفسیر بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلسل مومنین کو، مسلمانوں کو احکامات کے بارے میں بتاتے جا رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر احکامات جاری ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ جہاد کا بیان کرنے کے بعد اور روزوں کا بیان کرنے کے بعد، رمضان کا بیان کرنے کے بعد حج کا بیان فرما رہے ہیں۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حج کیا ہے، حج کس طرح کرنا ہے،
اس کے بارے میں ساری تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بني الاسلام على خمس شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ متفق علیہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر بنیاد رکھی گئی ہے۔ کون کون سے ہیں؟ کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ ہے، یعنی کہ پہلے توحید، پھر اس کے بعد وان محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے، پھر دوسری کیا، پہلی یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ اس کا مطلب سارا یہی ہے، دعائیں بھی اسی سے، طواف بھی اسی کے لیے، ہر کام اسی کے لیے، کوئی بھی کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محمد اللہ کے رسول ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا ہے، ان سے محبت یہ نہیں ہے کہ کیا ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں جی ان کو بڑا چڑھا کے بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں گے اسی کو کر گزرو، نماز بھی اسی طریقے سے، حج بھی اسی طریقے سے، ہر کام اسی طریقے سے۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ نے وقت بیان کیے ہیں، نماز کا قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور وحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ طواف جو ہے کس کا کرنا ہے؟ بیت اللہ کا جا کے کرنا ہے، نہ کہ قبروں کا جا کے طواف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حج کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، بخاری مسلم کی یہ حدیث تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرنا ہے حج اور عمرے کو۔ جب تم حج اور عمرے کا احرام باندھ لیتے ہو، پھر حج اور عمرے کو پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے احرام کو کھولنا ہے۔ تو پھر فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، بس اگر حاضر ہو بس جو کوئی مجبور کر دیا جائے تم میں سے، ہے جی، جو کوئی گھر راستے میں ٹھہرا دیا جائے یا مجبور کر دیا جاتا ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ، پر جو کوئی میسر ہو قربانی سے، وَلَا تَعْلِقُوا، اور نہ منو اپنے سروں کو، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ کو۔ جب تک کہ اپنی قربانی جو ہے وہ اپنی جگہ کو پہنچ جائے، اپنی قربان گاہ کو پہنچ جائے، تو پھر جو ہے سر کو منڈوانا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بیان کرتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اپنے حج کو پورا کرو۔ حج کا پورا کرنا کیا ہے؟ جس وقت تم حج کا احرام باندھ لیتے ہو اس وقت تک تم نے احرام کو نہیں کھولنا، جب کوئی بال یا ایسی چیز نہیں کاٹنی، نہ کچھ کرنا ہے، ہاں جی، اس کو حج کو پورا کرنے کے بعد یہ سارے کام کرنے ہیں دوبارہ۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر مجبور کر دیے جاؤ، تو یہ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مجبور کر دیے گئے تھے صلح حدیبیہ کے وقت، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر نکلے کہ آؤ ہم جو ہے سن 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے تھے کہ آؤ ہم اس دفعہ حج کر کے آتے ہیں،
حج کا انہوں نے احرام باندھا اور لے کر چل پڑے اپنے صحابہ 1400 صحابہ کرام کو لے کر چل پڑے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. مکہ سے تھوڑا دور تھا. آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ انہیں کہو کہ ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے آج, ہم صرف حج کرنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ان کو بند کر دیا اور انہوں نے کہلا بھیجا کہ ہم نے ان کو تو بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پھیل گئی کہ وہ جو ہے شہید کر دیے گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی. تو اس موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کیا کہا, اس سال آپ حج نہیں کریں گے, اگلے سال آ کے حج کریں گے. اب وہ مجبور کر دیے گئے تھے, حج سے روک دیے گئے تھے. انہوں نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لیے ہوئے تھے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجبور کر دیے جاتے ہو, یعنی کہ روک دیے جاتے ہو, حج کرنے سے روک دیے جاتے ہو, تو پھر تم نے کیا کرنا ہے, وہیں بھی یہاں پر تمہیں روک دیا گیا ہے, وہاں پر تم جو ہے اپنا احرام جو ہے وہ کھول کر اور اپنی قربانی کو ذبح کر دو. تو صحابہ کرام نے وہاں پر 70 اونٹ ذبح کیے گئے, قربانی کی گئی 70 اونٹوں کی. یہ اس وقت جو ہے نا یہ آیت بھی اتری. اس کے علاوہ اگر کوئی مجبور کر دیا جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے راستے کے اندر, ہے جی, کچھ بھی ہو جاتا ہے اسے, تو وہ بھی اسی جمرے کے اندر آ جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے سروں کو نہیں منڈوانا جب تک قربانی جو ہے اپنی جگہ کو پہنچ جائے, یعنی کہ جب تک حج کے مناسک جو ہیں وہ پورے نہ ہو جائیں اس وقت تم نے اپنے سروں کو نہیں منڈوانا. یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ احکام بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے حج کرنا ہے, اس کے بارے میں احکامات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو محلہ قربانی اپنی جگہ کو پہنچ جائے. فمن کان منکم مریضا, اور جو کوئی ہو تم میں سے مریض, او بھی یا اس کے ساتھ اس کے سر پر کوئی تکلیف ہے, عظم من رأسہ, اس کے سر کے اوپر کوئی تکلیف ہے, اس کے سر کے ساتھ کوئی ایسی تکلیف ہے کہ وہ اپنے سر کو نہیں منڈوا سکتا. ففدیۃ, بس فدیہ دینا ہے, من صیام, روزوں سے, یا فدیہ ہے روزوں سے, او صدقۃ, یا صدقہ دینا ہے, او نسک, یا قربانی. فاذا امنتم, پس جب امن میں ہو تم, پس فمن تمتع, پس جو کوئی پورا کرے, جو کوئی حج تمتع کرے, بالعمرۃ الی الحج, جو کوئی تمتع کرے یعنی کہ فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج تک, فمستیسر, پس جو کچھ میسر ہو قربانی سے تو وہ قربانی کرے. من الحج, ہدیہ سے, قربانی سے, تو وہ قربانی کرے, چاہے بکری کی قربانی کرے, چاہے جس چیز کی مرضی قربانی کرے, جو اس کو میسر ہو وہ قربانی کر ڈالے. فمن لم یجد فصیام, پس جو کوئی نہ پائے پس چاہیے کہ روزے رکھے, ثلاثۃ, 3 دن کے, ایام, 3 دن کے, من فی الحج, حج میں, وسبعۃ, اور 7 جب اذا رجعتم, جب وہ لوٹے تو 7 دن کے روزے رکھے, 7 دن کے اور روزے رکھے. تو یہ پورے کتنے ہوئے, تلک عشرۃ کاملہ, یہ پورے 10 ہوئے. ذالک, یہ اس وجہ سے اس شخص کے لیے ہے, لمن لم یکن, اس شخص کے لیے ہے جو کوئی نہیں ہے اس کی آل, اس کی آل, حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام کے پاس اس کی آل نہیں ہے, اس کی آل رہنے والے نہیں ہیں مسجد حرام کے پاس. واتقوا اللہ, اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے, وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, سخت عذاب دینے والا ہے, شدید العقاب, سخت عذاب دینے والا ہے, سخت حساب لینے والا ہے, سخت عذاب دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں تمام احکامات بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اگر اس کے سر کے اندر کوئی تکلیف ہے تو وہ سر کو نہیں منڈوا سکتا, تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا, تو پھر کیا کرنا ہے, 3 دن کے روزے رکھنے ہیں, یا 3 دن کے روزے رکھ لے, یا اور کیا کرے, او صدقۃ, یا صدقہ دے دے. صدقہ کیا ہے, 3 مساکین کو کھانا کھلا دینا ہے, یا 6 مساکین کو آتا ہے. او نسک, یا قربانی کرنی ہے, یا قربانی بھی اس کے ذریعے سے دے دے. فائدہ, پر جب امن میں ہو تم, پر جو کوئی تمتع کرے, حج تمتع, حج کے تین طریقے سے حج کیا جاتا ہے. ایک حج قران ہے, ایک حج تمتع ہے,
ایک حج جو ہے وہ تمتع ہے، اور ایک اس کے علاوہ اور حج ہے۔ 3 حج مراد لیے گئے ہیں۔ پہلا حج کیا ہے؟ پہلا حج اس طرح ہے کہ آپ دونوں یعنی کہ عمرہ اور حج کا اکٹھا ایک احرام باندھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ ایک یہ حج ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے حج قران، یعنی کہ حج عمرہ اور حج کا جو ہے اکٹھا احرام باندھتے ہیں اور آپ حج جا کے کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، اکٹھا حج کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں حج قران۔ اور اس کے علاوہ حج تمتع کے بارے میں یہاں پہ بیان ہو رہا ہے۔ تمتع کیا ہے کہ آپ پہلے عمرے کا احرام باندھ لیتے ہیں، پھر عمرہ پورا کر کے تو آپ احرام کھول لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو آپ دوبارہ احرام باندھ کر وہ جو ہے حج کے لیے احرام باندھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اب قربانی 2 جگہوں پر ہے۔ اب جو بندہ اکیلا صرف حج کے لیے احرام باندھتا ہے، یعنی کہ عمرہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ صرف حج کرتا ہے، تو اسے وہ ایک علیحدہ حج ہو جاتا ہے، وہ اور حج ہے۔ تو یہ 3 حج جو ہے نا وہ کیے جاتے ہیں۔ حج قران اور حج تمتع جو ہے ان پر قربانی آپ نے لازمی کرنی ہے۔ جو قربانی اپنی جگہ وہ پہنچ جائے تو آپ نے وہاں پہ جا کے قربانی کرنی ہے، سر کو منڈوانے کے بعد پھر قربانی کرنی ہے۔ یعنی کہ پھر قربانی بھی کرنی ہے، یعنی کہ پھر قربانی کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذو الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے اور 1 حج کیا ہے اپنی زندگی میں۔ عمرے بھی جو ہے وہ ذوالقعدہ میں کیے ہیں، عمرہ جو ہے وہ ذوالقعدہ میں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 عمرے کیے ہیں، پھر اس کے بعد 1 عمرہ وہ حج کے ساتھ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع ہی کیا تھا۔ وہ کس طرح؟ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور عمرہ کیا، اس کے بعد حج کا احرام باندھ کے حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے، یعنی کہ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ تمتع یہ ہے کہ آپ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ پھر عمرہ کر کے آپ احرام کھول لیتے ہیں، اور یعنی کہ آپ کے لیے ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی بیویاں بھی ہر چیز حلال ہو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حج تمتع بھی تمتع جو ہے یہ ہے 8 طریق کو پھر احرام باندھ کے آپ حج کرتے ہیں، یہ ہے حج تمتع۔ پر جو کوئی تمتع کرے یعنی کہ فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج تک، بس جو کچھ میسر ہو قربانی سے تو وہ قربانی کرے۔ پر جو کوئی نہ پائے، پر چاہیے کہ روزے رکھے 3 دن کے حج میں، اور ساتھ رجعتم جب وہ لوٹے۔ یہ پورے 10 ہوئے، یہ 10 پورے روزے ہوئے۔ تو یہ کتنے ہوئے؟ پورے 10 ہوئے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن اللہ، اور جو کوئی نہ ہو، یہ لمن اللہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو نہ ہو مسجد حرام کے ساتھ رہنے والا، جو مسجد حرام کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، تو یہ اس شخص کے لیے ہے جو مسجد حرام کے پاس رہنے والے نہیں ہیں۔ متقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والے ہیں، عذاب دینے والے ہیں، سخت حساب لینے والے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر کام جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ بہت سخت ہیں، یعنی کہ قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن کون ہے جو عذاب دینے والا ہے، جو حساب لینے والا ہے؟ آج کے دن کون حساب لینے والا ہے؟ اکیلا اللہ ہی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو ہر کام کے اندر۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جو بھی تم نیکی کا کام کر رہے ہو، تم یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے۔
ریاکاری بھی اسی کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ تو آگے کیا فرمایا، آپ وسلم دعا کیا کرتے تھے، کیا دعا تھی؟ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور۔ ہاں جی، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ہر وقت۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہے، حج کا مہینہ معلوم ہے۔ حج جو ہے صرف اسی مہینے کیا جائے گا جو مہینہ معلوم ہے، وہ کیا ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ۔ حج کا احرام اسی وقت باندھا جائے گا جب حج کا مہینہ ہوگا، جب حج کرنے کے لیے جانا ہوگا، حج کے وقت احرام باندھا جائے گا۔ اور عمرے کا جو ہے وہ جس وقت مرضی احرام باندھا جا سکتا ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پر جو کوئی وہ شخص کہ جس نے فرض کیا ان میں سے حج کو، جو کہ حج کو فرض کر لیتا ہے اپنے اوپر، یعنی کہ حج کے لیے وہ احرام باندھ لیتا ہے، اب اس کو حج کو پورا کرنا ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ ولا رفث فلا رفث، پس نہ قریب جاؤ اپنی عورتوں کے، مباشرت بھی نہیں کرنی عورتوں کے ساتھ، ان کے قریب بھی نہیں جانا تم نے۔ ولا فسوقا، اور نہ ہی کوئی فسق بات کرنی ہے، نہ ہی فسق و فجور کرنا ہے۔ ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرو حج میں۔ وما تفعلوا، اور جو کوئی کرے کہ جو بھی تم کرو بھلائی سے، من خیر، بھلائی سے، جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم بھلائی سے کرتے ہو، جو تم خیر کرتے ہو، جو تم نیکی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ ہاں جی، اب اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ وتزودوا، اور زیادہ راہ لے لو، پس بشک خیر الزاد التقوی، بہتر زیادہ راہ تقوی ہے، کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرنا جو ہے وہ زیادہ راہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرو اے عقل والو، اگر عقل والے ہو نا پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو احرام باندھ لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حج کے مناسک پورے کرے، احکامات پورے کرے حج۔ اب حج کے مناسک بتائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلسل حج کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حج کس طرح کرنا ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فلا رفث، پس نہ ہی اپنی عورتوں کے قریب جانا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ ولا فسوقا، اور نہ ہی فسق و فجور کرنی ہے اس کے اندر، نہ ہی کوئی گناہ کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے پاک کر دینا ہے، اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک کر دینا ہے، ہر چیز سے پاک کر دینا ہے، کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالنی ہے۔ ہاں جی، اپنے پورے جسم کو صرف اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے کر دینا ہے کہ اللہ میں صرف تیرے ہی لیے ہوں، یہ ہے حج کا مقصد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح حج کرتا ہے جس کے اندر کوئی فسق و فجور نہ ہو، نہ ہی کوئی ایسی بات ہو، کوئی گناہ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے وہ کرے، تو وہ انسان جب حج کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس طرح نکلتا ہے حج کر کے جس طرح وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، بڑے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ اس طرح نکلتا ہے کہ جیسے جس کے اندر شرک بھی نہ ہو، اس کے اندر صرف اللہ کا ذکر ہو، اللہ سے دعائیں ہو، اللہ کے ساتھ لگا ہو، شرک نہ ہو، وہ بندہ اس طرح نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ اس طرح نکلتا ہے، اس طرح حج کر کے فارغ ہوتا ہے جس طرح وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، صرف اور صرف وہ ہر چیز سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ یہ ہے حج کا مقصد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقے سے حج کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی۔
آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بلا فسوقا ولا جدالا، نہ ہی جھگڑا کرو اس پہ حج میں، جو کوئی کرے بھلائی کو ہے جی جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ، اور جو بھی بھلائی کرتا ہے یعنی کہ جو بھی مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے یا حج کرتا ہے تو وہ بھلائی سے جو کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ لا لے لیا کرو، ہیں جی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ روم کے اندر سے لوگ آیا کرتے تھے، وہ بغیر زیادہ لا لیے آ جایا کرتے تھے اور وہاں آ کر لوگوں سے مانگ کر کھا لیا کرتے تھے، تو یہ غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہترین زیادہ راہ تقویٰ جو ہے، بہترین زیادہ راہ لے لیا کرو، کوئی نہ کوئی چیزیں اپنے کھانے پینے کی چیزیں ہر چیز جو ہے وہ لے لیا کرو، تاکہ بہترین زیادہ راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور اصل ڈر جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ راہ کیا ہے، وہ تقویٰ ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ تو تم نے کیا ہے، زیادہ راہ لازمی لینا ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کوئی کھانا ہے، پینا ہے، ہر چیز اپنے ساتھ ہونی چاہیے کہ انسان جو ہے جب بھی کسی سفر میں جائے تو کیا کرے، زیادہ راہ لے لے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور عقل والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ پھر وہی بات، اللہ سے ڈرنے کی بات جو ہے ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر لازمی ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کا ڈر ضروری ہے۔ تو لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل اللہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تلاش کرو تم اپنے رب کا فضل۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج کے دنوں میں اس وقت تم اگر حج کرنے کے لیے جاتے ہو تو خرید و فروخت بھی تم کر سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ منع کر دیتے تھے کہ یہ جو ہے خرید و فروخت صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم اللہ کا فضل بھی تلاش کر سکتے ہو، خرید و فروخت بھی کر سکتے ہو، ہر کام حج میں جا کے تم کر سکتے ہو۔ اس کے بارے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور نہیں ہے تم پر گناہ یہ کہ تم تلاش کرو اللہ اپنے رب کا فضل۔ فإذا افضتم، پس جب پورے کر لو تم، پس جب لوٹو تم، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔ یہاں پر مشعر حرام کا مطلب کیا ہے؟ مشعر حرام جو ہے وہ مزدلفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم مشعر حرام میں پہنچو تو وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ وہ کس طرح ہے؟ 9 ذو الحجہ کو میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو پہنچ جانا ہے اور وہاں پہ جا کر وقوف پذیر ہونا ہے، وہاں پہ وقوف کرنا ہے، زوال تک جو ہے وہ وقوف ہونا ہے۔ تو وہاں پہ وقوف کرنا ہی جو ہے یہ اصل حج ہے، وہاں پر ٹھہرنا، وہاں پر وقوف کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر وقوف کرنا ہے، وہاں پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے، اللہ کے لیے دعائیں کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، وہاں پہ رہنا جو ہے، وہاں پر کھڑے ہونا، یہ حج ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہاں سے لوٹنا ہے اور مزدلفہ جانا ہے۔ مشعر حرام کے پاس مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پہ جا کے پڑھنی ہے، ایک اذان ہوگی اور 2 تکبیروں کے ساتھ وہ جو ہے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پہ ادا کرنی ہے۔ پھر صبح کے وقت صبح تک وہاں پہ رہنا ہے، پھر وہاں سے لوٹنا ہے مینا کی طرف۔ جب مینا کی طرف پہنچو، مینا میں پہنچنا ہے صبح کے وقت، وہاں پہ جا کر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد مینا میں پہنچنا ہے، وہاں پہ اس طرح
جمرے ہیں اپنے ان کو پتھر مارنے ہیں. نو ذوالحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک وہاں پہ آپ نے وہاں پہ جو ہے یعنی کہ حج کا سب سے اہم رکن ہے یہ میدان عرفات میں آپ نے رہنا ہے، یعنی کہ زوال سے لے کر وہاں تک آپ نے رہنا ہے. یہاں سے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز وہاں پہ نہیں پڑھنی. آپ نے مغرب کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ ہاں جی، مزدلفہ میں جا کے مشعل حرام ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں پہ جا کے پڑھنی ہے. مشعل حرام کے بعد جا کے وہاں مزدلفہ پہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے. اور طلوع آفتاب تک، صبح کے وقت، طلوع آفتاب کے وقت تک وہاں پہ اللہ سے مناجات کرنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، وہاں پہ بیٹھنا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حج کے مناسک بیان ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں سے کیا کرنا ہے. پھر مشعل حرام کے پاس وہاں پہنچو، وذکروہ، اور ذکر کرو اس کا، جیسا کہ ہدایت دی تم کو اس نے، جس طرح تم کو ہدایت دی ہے نا اس نے، اللہ تعالیٰ نے، تم اللہ کا ذکر اتنا بجا لو، اتنا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو وہاں پہ جا کے. تو اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگرچہ تھے تم اس سے پہلے البتہ کھلے گمراہی میں، تم گمراہ لوگوں میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں پہ بیٹھ کے بہت زیادہ ذکر کرو. ثم افیضوا، پھر لوٹو تم، من حیث، یہاں سے افاض الناس، لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، اور بخشش طلب کرو اللہ کی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم لوٹو، پس تم پورا جب پورے کر لو، تو جب لوٹو استغفار کرو اللہ کے، پھر مینا میں پہنچتے ہو، پھر اس کے بعد دوبارہ حرم میں آ کر، ہاں جی، عرفات میں پہنچ کر حرم میں آ کر پھر آپ نے جو ہے طواف کعبہ بھی کرنا ہے. اس سے پہلے جو ہے آپ نے اپنے قربانی کی جگہ پر قربانی کرنی ہے، پھر سر منڈوا کر، پھر سر منڈوانے ہیں، پھر آپ نے احرام بھی باندھے ہوئے ہیں. تو پھر یہ سارے کام حج کے پورے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے مینا میں پہنچ کر. قریش کیا کرتے تھے؟ قریش مزدلفہ میں پہنچ کر اپنے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب پورے کر لو تم حج کے مناسک، جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لیتے ہو، جب سب کچھ سر بھی منڈوا لیتے ہو، سب کچھ کر لیتے ہو، قربانی بھی کر لیتے ہو، طواف کعبہ بھی کر لیتے ہو، ہیں جی، صفا مروہ کی سعی بھی کر لیتے ہو، سب کچھ کرنے کے بعد اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمیں بخش دے، ہم گنہگار ہیں، ہمیں بخش دے. جو یہ دعائیں کرنی ہے اللہ سے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس جب پورا کر لو تم اپنے حج کے مناسک کو، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کذکرکم آباءکم، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کیا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قریش مکہ، ہم جب قریش تھے تو ہم اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، ہیں جی، حج کے مناسک پورے کرنے کے بعد ہم مینا میں اکٹھے ہوتے تھے اور بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے تھے؟ اور آپ اپنے بڑوں کی، اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارے باپ نے، ہمارے فلانے نے اتنا بڑا کام کیا تھا، میرے باپ نے اتنا بڑا کام کیا تھا. ہاں جی، لڑائی کے جوہر دکھائے تھے. اس وقت بھی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں اور وہ لڑائی کے جوہر دکھایا کرتے تھے. قریش مکہ بھی، اس نے بڑا کام کیا، فلانے نے بڑا، میرے باپ نے اتنا بڑا کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے. جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے نا، یا اس سے بھی زیادہ سخت اللہ کا ذکر کرنا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور بھی کئی دعائیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی دعائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، فَمِنَ النَّاسِ، پر لوگوں میں سے وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا،
ہیں جی وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب دے ہم کو فی الدنیا دنیا میں وما لہو اور نہیں ہے اس کے ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی گھر، آخرت میں ان کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اگر وہ صرف یہی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی دنیا دے، صرف دنیا کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو ان کے آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے۔ ہاں جو کوئی مانگتے ہیں، جو اس طرح سوال کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اور ان میں سے وہ ہیں جو اس طرح سوال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں اچھائی، دنیا میں نیکی، دنیا میں اچھائی عطا کر، یعنی فی الدنیا فی الآخرہ اور آخرت میں بھی اچھائی حسنہ اچھائی عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ دعا کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، اللہ تعالیٰ نے بتا دی یہ جو ہے یہ دعا جو ہے وہاں پہ جا کر یہی دعا کرنی ہے، اور تکبیرات بلند کرتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور یہ بھی کہنے ہیں، یہ تکبیرات بھی پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ دعا بھی کرنی ہے جی لبیک اللہم لبیک بھی کہنا ہے کہ اللہ اے اللہ ہم حج کرنے کے لیے آ گئے، اے اللہ ہم تیری طرف آ گئے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی زیادہ بیان کی ہے کہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہو گیا، لبیک تیرے لیے میں حاضر ہو گیا، لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، میں نہیں شرک کرتا تیرے ساتھ میں کسی کو شرک نہیں کرتا، تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، میں کسی سے دعائیں نہیں مانگتا، میں کسی کے پیچھے نہیں چلتا، میں کسی نبی سے دعائیں نہیں مانگتا، کسی ولی سے دعائیں نہیں مانگتا، صرف اللہ تیرے سے دعائیں مانگتا ہوں، بیٹے بھی تیرے سے مانگتا ہوں، ہر کام تیرے سے کرتا ہوں۔ یہ دعا سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر، متفق علیہ کی حدیث ہے، تمام حدیث کے اندر یہ دعا موجود ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ہیں جی میں تیرے لیے ہوں، میری تمام جسم جو ہے وہ تیرے لیے ہے، یہ دعا یہ پڑھتے جانا ہے، لبیک کہتے جانا ہے اور طواف کرنا ہے، یہ ہے حج کہ اللہ میں جہاں سے آرام باندھو گے وہاں سے یہ کہنا شروع کر دینا ہے کہ لبیک میں آ گیا، اللہ میں تیری طرف آ گیا، میں تیری طرف آ گیا، لا شریک لک لبیک ان الحمد اور تیری ہی تعریف ہے، من نعمت اور تیرے ہی لیے نعمتیں ہیں، لا شریک لک اور تیرے لیے ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتے، یہ پہلی بات ہے۔ پھر وہاں پہ پہنچ کر کیا کہنا ہے، ربنا آتینا، جب حج کے مناسک پورے ہو جاتے ہیں، آپ فارغ ہو جاتے ہیں، 3 دن وہاں پہ قیام کرنا ہے، رہنا ہے، تو کیا مانگنا ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کرنی ہے، یہ کثرت سے دعا کرنی ہے، دعائیں وہ کرنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، کیونکہ آخرت تو پہلے ہے، یہ دنیا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف آخرت سب سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دنیا کی مثال ایسے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی مثال مکھی کے پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے کوئی مثال بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک دن کا تک نہ کھلاتا۔ آخرت بہت بڑی ہے میرے بھائیو، آخرت کے لیے دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ وسلم نے ہر قسم کی دعا سکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دی کہ تم نے وہاں پہ تم نے کیا مانگنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، وہ آگ جس کو 70 سال جلایا گیا، پھر 70 سال جلایا گیا، پھر 70 سال جلایا گیا، اس آگ سے پناہ مانگنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے،
اور ہمیں حج کے مناسک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح کام کرنے کی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔